ہیومن رائٹس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، ہیومن رائٹس میں آج بات کریں گے آپ کے اس کویسچن کی۔ ہمیں بہت سارے دوستوں نے ہمیں بھیجا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے پاکستان کے اندر کہ ایک حقیقی عوامی راج پاکستان میں قائم ہو۔ کیا جو انقلاب کی جد و جہد ہے وہ اس سسٹم کے اندر رہ کر کی جا سکتی ہے یا اس سسٹم سے باہر رہ کر کی جانی چاہیے؟ بنیادی طور پر آج کی اس نشست کا یہ سوال ہے، اور اس سوال کو جاننے کی اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات کی کلیریفیکیشن میں پہلے کر دوں کہ جب ہم پاکستانی کانٹیکسٹ میں انقلاب کی بات کرتے ہیں تو عوامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، کسی اور انقلاب کی بات نہیں کرتے۔ اب کیا یہ سسٹم کے اندر رہ کر کی جا سکتی ہے یا باہر رہ کر کی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے بڑا سادہ سا فارمولہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ جس جگہ یہ اس کویسچن کو انٹرٹین کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے معروضی حالات کیا ہیں، کیونکہ اس چیز کا فیصلہ آپ نے اس کے معروضی حالات کا ایک سائنٹیفکلی انالیسس کر کے ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کہ اس سسٹم سے باہر رہ کر جد و جہد کرنی ہے کہ یا اس سسٹم کے اندر رہ کر جد و جہد کرنی ہے۔ کیونکہ جہاں بھی انقلاب آئے وہاں ہر خطے کے، ہر ملک کے جو معروضی حالات تھے وہ ایک جیسے نہیں تھے۔ مطلب بہت ساری چیزیں تو کامن آپ کی ہو سکتی ہیں، پاورٹی ہے، کرپشن ہے، انقلاب فرانس میں بھی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہے، انقلاب سوویت یونین میں بھی ایکسپلائٹیشن ہے، لیکن جو موڈیلٹیز ہیں ریولوشن کی وہ ایک جیسی نہیں ہے۔ وہ انقلاب فرانس کی جو موڈیلٹیز ہیں یا اس کی جو ریزنز ہیں وہ جو طے ہوئی وہ نہیں ہیں جو سوویت یونین کی ہیں، اور چین کی ریولوشن کی وہ نہیں ہیں جو ویتنام کی ہیں، اور ویتنام کی وہ نہیں ہیں جو کمبوڈیا کی ہیں، اور کمبوڈیا کی وہ نہیں ہیں جو لاؤس کی ہیں۔ تو یہ ہر جگہ جو عمل ہے، جو انقلابی عمل ہے، اس کے طرز عمل میں آپ کو جو ہے وہ مختلف نظر آئے گا ہر جگہ کا طرز عمل۔ اگرچہ جو کامن چیزیں ہیں، پاورٹی ہے، ہنگر ہے، وہ ہر جگہ سیم ہے، ایکسپلائٹیشن ہے وہ سیم ہے۔ یہ فیچرز الگ ہیں، جیسے پاکستان کے اندر پاورٹی ہے، ہنگر ہے، کرپشن ہے، سارے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ لیکن وہ راستہ کیا اختیار کیا جائے کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کا خاتمہ ہو اور حقیقی معنوں میں پیپل امپاور ہوں، یہ راستے کا جو انتخاب ہے یہ ہی اس معروضی حالات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد ہی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس حالات میں آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی سیاسی جدوجہد جو ہے اس کو کیسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کا جب آپ اس سٹرکچر کا، ایک ریاست پاکستان ہے، اس کے ادارے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اب اس میں جب آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری جدوجہد ہے اور جو سٹرگل ہے وہ اس سسٹم کے اندر رہ کر ہی ہو سکتی ہے، وہ آئسولیٹ ہو کر نہیں ہو سکتی۔ اب جب آپ سسٹم کے اندر رہ کر جب میں بات کرتا ہوں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سسٹم سے اندر رہ کر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں۔ اصل جو بنیادی سوال ہے، فنڈامنٹل جو کویسچن ہے انقلابی تبدیلی کا یا سیاسی تبدیلی کا، وہ ہے عوام کے ساتھ جڑت بنانا، عوام کو اپنے ساتھ جوڑنا، عوام کو اپنے بیانیے پہ اٹریکٹ کرنا، عوام خود بخود جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں جس طرح یہ دونوں ہاتھ میرے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو عوام کے ساتھ جڑنے کے لیے ہمیں جو بھی موقع ملے اور جو بھی اپرچونٹی ملے ہمیں وہ ضائع نہیں کرنی۔ اس لحاظ سے جو الیکشن ہے
اس کو بھی ایک اپرچونٹی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک اپرچونٹی ہے، کیوں اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الیکشن میں جائیں. اس لیے نہیں صرف کہ جی میں نے یہ الیکشن جیتنا ہے اور میں نے اسمبلی میں جانا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں نے ایکسپوز کرنا ہے اشرافیہ کی جمہوریت کو، میں نے ایکسپوز کرنا ہے ایکسپلائٹیشن کو، حکمران طبقہ کی ایکسپلائٹیشن کو میں نے ایکسپوز کرنا ہے، اور میں نے عوام کو یہ باور کروانا ہے. عوام یہ بات کہہ کر کہ عوام نہیں آتی تو جائے بھاڑ میں، ہم خود کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. عوام وہ بیچارہ بچہ ہے، جیسے ایک کسی چھت کے اوپر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے وہ گر سکتا ہے، وہ جا رہا ہے اس طرف، اور ہم اس کو کہیں کہ جائیں بھاڑ میں، گرنا تو گرے. اگر ہم اس کو بلائیں کہ جی آ جاؤ میری طرف، وگرنہ تم گر جاؤ گے، تو وہ چاہے گر جائے. بلکہ اس بچے کو اس ماں کی طرح بلانا ہے کہ وہ ماں اتنی محبت سے بلائے کہ وہ بچہ اس کی طرف کھینچا چلا آئے اور بچ جائے وہ گرنے سے. تو لہٰذا جب بنیادی کام جو ہے وہ ہر سیاسی کارکن کا جو حقیقی معنوں میں پاکستان کے اندر انقلابی تبدیلی لانا چاہتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ عوام کو جوڑنا ہے. تو عوام کو جوڑنے کے جتنے بھی راستے ہیں اور جتنے بھی آپشنز ہیں، ان تمام آپشنز کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی. اور عوام کے ساتھ جڑنے کا اور جوڑنے کا عمل جو ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے. الیکشن پروسیس بھی اس کا ایک ایونٹ ہے. لہٰذا اس ایونٹ کو کسی بھی طرح رد نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں تو ووٹ ہی نہیں پڑے، ہم الیکشن میں حصہ لیں تو ہمیں تھوڑے ووٹ پڑے ہیں، لہٰذا اس کو چھوڑیں اور ہم جو ہے اس سے باہر رہ کر آپ بھلا کہتے رہیں، آپ 50 سال کہتے رہیں. لیکن پاکستانی کانٹیکسٹ میں کسی اور جگہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ معروضی حالات جو ہیں اس کے مطابق آپ پاکستانی کانٹیکسٹ میں آپ اس اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا عوام کے پاس جانے کے لیے اور عوام کے ساتھ جڑنے کے لیے بنیادی عمل یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جایا جائے، ان کے مسائل کی بات کی جائے، ان کے مسائل کی بات کی جائے. جس کی حالیہ مثال ہمیں ایک چھوٹی سی ملتی ہے، جو ہمارے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا مسئلہ. اب یہ 2 لاکھ سٹوڈنٹس کا مسئلہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ موومنٹ نے، ایک سٹوڈنٹس نے وہاں پہ دھرنا دیا، اور اب یہ عوام کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک اپرچونٹی ہے، بھلے نہیں لوگ نکلے اس طرح کر کے، لیکن یہ ایک مسلسل عمل ہے. اسی طرح جو بے روزگاری ہے اس وقت، 25 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ ہر سال یونیورسٹی سے، کالجز سے لوگ نکلتے ہیں، اور تقریباً کوئی 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں کھپت ہوتی ہے. 22 لاکھ جو ہے وہ جاب جن کو نہیں ملتی ہے. ان کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. کتنی بڑی کھیپ ہے، 22 لاکھ، دوسرے سال 44 لاکھ، پھر 66 لاکھ. تو یہ ان کے مسائل کیا ہیں؟ ان کے مسائل کی بات کرنے کی ضرورت ہے. کسانوں کے کیا مسائل ہیں، ان کی مسائل کی بات کرنے کی ضرورت ہے. مزدوروں کے کیا مسائل ہیں، ان کی مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک پورا کلاس انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر بلا رنگ و نسل یہ چیزوں سے بالا تر ہو کر، تو پھر ہم کوئی ایسی اسٹریٹجی عوام کے ساتھ جڑنے کی بن سکتی ہے کہ حقیقی معنوں میں عوام آپ کے ساتھ میں. عوام یہ 5 سال بعد آ کے یہ کہنا کہ عوام ہمیں ووٹ دیں، عوام ہمارے ساتھ ملے، ہماری بات سنیں، عوام ہماری بات نہیں سنیں گے. عوام ابھی اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے جو سٹیپس لینے ہوں گے، سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی الیکشن آئے اس الیکشن میں پارٹیسپیشن، اور پارٹیسپیشن ود دا آبجیکٹو کہ اس سسٹم کو ایکسپوز کرنا ہے. سیکنڈ سٹیپ، ہر وہ ایونٹ جیسے ابھی ایم ڈی کیٹ کا ہوا، اور اس طرح جو ہر وہ جو مسئلہ ہے، یہ تو چھوٹی سطح کا ہے. کرپشن ہے، کرپشن کے اوپر ہم نے کتنے جلوس نکالے، مہنگائی کے اوپر ہم نے کتنے جلوس نکالے، بے روزگاروں کو روزگار دینے کے لیے کتنے جلوس نکالے. یہ وہ
موڈیلٹیز ہیں، ہم نے اساتذہ کو ان کا حق دلانے کے لیے کتنے جلوس نکالے، ہم نے جو ڈاکٹرز ہیں، جو کسان ہیں، کسانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے کتنے جلوس نکالے، ہم نے جو مزدور ہیں، مزدوروں کو 6 کروڑ کے قریب مزدور ہیں پاکستان کے اندر، ان کو ان کا حق جتانے کے لیے اور ان کو حق دلانے کے لیے کتنے جلوس نکالے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ ہم اور ہمارا کلاس انالیسس کیا ہے، کلاس انالیسس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے وہ جو بنت ہے سوسائٹی کی وہ کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ براڈلی اس کو دیکھیں تو 20% ہمارے ہاں آپ کو مذہبی طبقہ نظر آتا ہے، پھر آپ کو 80% یا 60% جو ہے وہ آپ کو ماڈریٹ نظر آتے ہیں، 10% آپ کو پروگریسو لوگ نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ سوسائٹی کی بنت ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ کلاس انالیسس، ایلیٹ کلاس، پور کلاس، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس، اب ہر کلاس کے جو مفادات ہیں وہ کیا ہیں، وہ جو کلاس ہے وہ اس کے لیے کیا اٹریکشن ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کا انالیسس کرنے کے بعد جو ہے اس کو کیسے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک فار ایگزامپل ایک مذہبی 20% ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2-3 سال میں ایک جماعت سامنے آئی ہے کہ جس نے وہ کلیم کرتی ہے جی بہت بڑی جماعت ہے، حالانکہ جب مذہبی 20% ہے تو اس کا 5% اگر پہلے 1% تھا تو 4% اور جڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی کوئی نمائندہ جماعت ہو گئی ہے، ہرگز نہیں۔ لہٰذا وہ جو 80% ہے وہ مذہبی نہیں ہے، ان کے لیے کیا اٹریکشن ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اپنا کینوس وسیع کر کے تو لوگوں کو جو ہے وہ وسعت دینا ہوگی۔ ہم ایک یہ سوچ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کسی نہ کسی جگہ کے اوپر جو رائٹسٹس ہیں وہ بات کرتے ہیں، تو جب تک وہ پروگریسو کے کپڑے نہیں اتار دیتے، ان کو پورا ان کے خلاف بات نہیں کر لیتے، وہ تب تک چین نہیں آتا۔ اسی طرح پروگریسو حلقوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو جب تک مذہب کے خلاف بات نہیں کر لیتے تو ان کو چین نہیں آتا۔ یہ جو اشرافیہ کی جمہوریت ہوتی ہے، یہ جو اشرافیہ کے لوگ ہیں، ان کا صرف یہی کام ہے کہ جو عوام ہے اس کو متحد نہیں ہونے دینا۔ لہٰذا یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اشرافیہ کا کام یہ ہے کہ عوام کو متحد نہیں ہونے دینا، تو وہ پھر مذہبی حلقوں کو یہ بیانیہ دیتی ہے کہ وہ پروگریسو کے خلاف ہو، اور پروگریسو کے ان حلقوں کو یہ بیانیہ دیتی ہے کہ آپ رائٹسٹ کے خلاف ہوں۔ تو یہ اس طرح وہ ایک رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی جو بحث ہے اس میں الجھ کر وہ ایک دوسرے کو برا کہتے رہتے ہیں، اور وہ اشرافیہ جو ہے وہ اقتدار کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے وہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا۔ استحصالی جو ہے، استحصال کی تمام شکلیں جو ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور اس نہج میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جہاں بھی ایکسپلائٹیشن ہوگی وہ اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ایک کار خیر میں حصہ ڈالنے سے کبھی بھی انقلابی تبدیلی نہیں آتی۔ انقلابی تحریک جو ہے وہ بدلنے کے لیے جو ہے وہ کار خیر سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انقلابی اور ایک اشرافیہ کی جو قیادت ہے اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ عوامی قیادت عوام میں ہوتی ہے اور وہ عوام کی بات کرتی ہے۔ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ اشرافیہ کی قیادت جو کہ عوام سے ہوتی بھی نہیں ہے، جس کا عوام سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو بھی کرونا پازیٹیو ہوا۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کو وہ بھی کسی نہ کسی طرح جو اشرافیہ کی سیاست کرنے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کٹ کے نہیں رکھتے۔ تو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈرائنگ روم سے نکلیں اور حقیقی معنوں میں ہم عوام میں جائیں، اور عوام میں عوامی جمہوریت، خوشحال پاکستان اس بیانیے کو لے کے جائیں، اور پھر
اس بیانیے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے جو عوام ہیں، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، جو ان کے مسائل کی بات کرے اور ان کے جب حقوق کی بات کریں گے تو وہ خود بخود جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے. ہم اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ ہمارے کہنے کے اوپر کوئی ہمارے ساتھ جڑے. ان کی بات کریں گے، جب اس کی بات کریں گے، اس کے لہجے میں بات کریں گے تو پھر جو ہے وہ حقیقی تبدیلی آئے گی، اور پاکستان کی جو محب وطن قوتیں ہیں وہ جہاں بھی ہیں محب وطن، وہ بھی آگے آئیں گی اور حقیقی معنوں میں ہم ایک بہتر پاکستان، خوشحال پاکستان دیکھ سکیں گے. تو لہٰذا آج کی اس نشست کو اس بیانیے پہ ختم کرتے ہیں کہ عوامی جمہوریت، خوشحال پاکستان، اور اسی کو آگے لے کر بڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. ہیومن رائٹس PK میں اللہ نگہبان.